حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بہت سی احادیث میں موجود ہے۔ آج ہم چند احادیث کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل حال آپ سے بیان کریں گے۔ سدی نے حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تم مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور جبریل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تاکہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعے کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور ابلیس کہنے لگا، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر نیچے والی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا، الحمدللہ کہو، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور ان سے بات چیت کر، اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا، اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا، میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، میرے مولا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔
آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ کر سکے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانی درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنم والوں کو نکالا اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا، ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تاکہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، بس اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کی پیروی کرنے سے بچائے۔ آمین۔